بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع، جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہے دعا اور عزادار۔ جو لفظ ہے دعا، دعا کا معنی ہے پکارنا۔ دعا، کسی کو پکارنا۔ یہ جو دعا ہے، اس کی کچھ شاخیں ہیں۔ ان دو شاخوں کے عوض اگر ہم اس کی تشریح کریں تو دعا جب کسی کو پکارا جاتا ہے یا حاجت طلب کی جاتی ہے یا کوئی تکلیف بتائی جاتی ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ اب جس کو تکلیف بتائی جائے وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اس کو حل کر سکے۔ یہاں پہ عموماً آپ اگر کسی سے کوئی چیز مانگیں تو وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ اس سے وہ چیز مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص مولا کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بسم اللہ۔ سرکار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا، سرکار نے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا، کہا یا رسول اللہ، میرے علاقے میں دہشت ہے، لوگ میرے آنے سے ڈر جاتے ہیں، میری آواز کی اتنی ہیبت ہے، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں یہی کلمہ اپنے قبائل والوں کو پڑھا دوں۔ توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ حکم دیں یہی کلمہ، سرکار فرماتے جبر سے نہیں، محنت سے۔ اسلام محنت کا نام ہے، جبر سے نہیں، محنت سے۔ کہا جی یا رسول اللہ، میں بتاؤں گا آپ کیسے ہیں، سرکار آپ کا کلام کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ تقسیم کیسے کرتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، اگر میں محنت سے اپنے قبیلے کو مسلمان کر دوں تو مجھے انعام کیا ملے گا؟ تو سرکار نے فرمایا میں تمہیں 1000 اونٹ انعام میں دوں گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا آمینہ کا لال غریب تھا، ٹھیک ہے جی، میں 1000 اونٹ تمہیں انعام میں دوں گا۔ اب وہ شخص جب مدینے میں آیا، اس نے آ کر دیکھا کہ رسول اللہ کی رحلت ہو چکی ہے، ظاہراً اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ اب سرکار نے جو اونٹ لکھے تھے نا، الدامۃ الثاقبہ والے نے لکھا ہے کہ جو اونٹ سرکار نے لکھے تھے نا، ان کے پیٹ یاقوت کے تھے، ٹھیک ہے جی، ان کے پیٹ یاقوت کے تھے، اور ان کا چلنا سرکار فرماتے ہیں حورین کے مطابق تھا، ٹھیک ہے، ان کے چلنے کا ڈھنگ ایسا تھا۔ دامۃ الثاقبہ میں لکھا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے اونٹ۔ اب جب وہ بندہ مدینے میں آیا، سرکار نے فرمایا تھا اگر میں نہ ہوا میرا جانشین ہوگا، اس سے طلب کر لینا۔ اب جس سے دعا کی جائے، جس سے طلب کیا جائے، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا میرے جانشین سے آ کے طلب کر لینا۔ آیا، آ کر پوچھا خلیفہ وقت کون ہے؟ بتایا گیا فلاں صاحب۔ توجہ کیجیے۔
میں اب کھل کے نہیں پڑھ سکتا. فرمایا فلاں صاحب. جب اتنا کہا گیا کہا ٹھیک ہے میں ان کے در پہ چلا جاتا ہوں. جناب کے در پہ آیا, آ کے وہی رسول اللہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی رسید اس کو دی. کہا سرکار نے کہا تھا میں یہ والے اونٹ دوں گا. اب جب اس نے تحریر کو پڑھا نا, تحریر کو پڑھ کے کہتے ارے یہ اونٹ تو میں نے کبھی نہیں دیکھے. اب پتہ چلا جن کو خدا بنائے, توجہ کیجئے گا, خدا جن کو بناتا ہے وہ اور ہوتے ہیں, جن کو لوگ بنائیں وہ اور. یا کہا یہ تو میں نے خود کبھی نہیں دیکھے, میں تجھے کہاں سے دوں. اس نے فیصلہ کیا اس کی زبان کاٹی جائے, یہ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. ایک اور صاحب بولے اے خلیفہ وقت اب ٹھہریے, دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں. اس نے کہا میں نے تو یہ اونٹوں کا ذکر کبھی رسول اللہ کی زبان سے سنا ہی نہیں, سرکار دیں گے کہاں سے, یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. تیسرے کے پاس آیا, اس نے تحریر پڑھی, اس نے کہا اس کو قتل کر دو, اس نے جھوٹ بولا ہے. اب وہ بندے نے جب یہ بات سنی اس نے کہا بھئی آپ کے رسول نے کہا تھا. توجہ کیجئے گا, یہ جو لوگ غلط کردار لے کر لبادہ رسول پہن کے منبر پہ آتے ہیں نا, اسی لیے تو لوگ ہندو کہتے ہیں. ہندو کہتے ہیں اگر یہ ایسے ہیں ان کا رسول کیسا ہوگا, اسی لیے وہ اسلام سے دور ہیں. کہا میں نے کبھی نہیں دیکھے, تجھے کہاں سے دوں. اب وہ بندہ روتا روتا مدینے کی گلیوں سے گزرا. اب جا کے دیکھتا ہے کہ جناب سلیمان کھڑے ہیں. جناب سلیمان نے آ کر پوچھا روتا کیوں ہے. کہا ہے سلیمان میں نے رسول اللہ سے انعام مانگا تھا, سرکار نے انعام کی سند دی ہے, لوگ سند کو مان ہی نہیں رہے. میں خلیفہ وقت کے پاس بھی گیا ہوں, جب لفظ ان کی زبان پر آیا نا کہ جانشین رسول کے پاس گیا ہوں, جناب سلیمان کہتے ہیں تو جانشین رسول کے منبر کے پاس گیا ہے, جانشین رسول کے پاس نہیں گیا. تو جانشین رسول کے پاس نہیں گیا. جناب سلیمان نے ان کا ہاتھ پکڑا, مولا علی کے در پہ لے آیا. مولا علی نے اس سے وہ سند پکڑی. سند پکڑ کے جب مولا نے پڑھا کہا اچھا صبح اس پہاڑ کے پاس آ جانا, میں تجھے اونٹ دے دوں گا. وہاں پہ جب اس خلیفہ کے پاس گیا کہا جانشین رسول سے ملا ہوں اور اس نے کہا ہے کل اس پہاڑ کے پاس آ جانا, میں اونٹ دے دوں گا. اس نے کہا بھئی میں نے علی کے پاس کبھی ایسے اونٹ دیکھے ہی نہیں اور علی نے کبھی جھوٹ بولا نہیں. کیوں؟ دوسرے نے بول کر کہا پریشان نہ ہو, اگر علی نے کہا ہے تو مل جائے گا. کیوں؟ اگر علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا. توجہ نہیں کر رہا. اگر علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا. صبح ہوئی, سارا عرب اس پہاڑ کے پاس اکٹھا ہو گئے. پتہ چلے گا مانگا کن سے جائے, کون ہیں جو عطا کر سکتے ہیں, کون ہیں جو مانگ کر غنی بنے ہیں. سرکار نے بلا لیا, پورا عرب اکٹھا ہو گیا. اب جب پہاڑ کے پاس آئے نا, مولا نے اپنی ذوالفقار کو نکالا, پہاڑ پہ مارا. اب پہاڑ پہ مارنا تھا, وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. جب تقسیم ہوا اس میں سے ایک رسی برآمد ہوئی, سرکار نے اس کے ہاتھ میں دی, کہا جہاں تک چلتا جائے گا اونٹ آتے جائیں. توجہ کیجئے گا, جہاں تک چلتا جائے گا اونٹ آتے جائیں گے. اس نے اس رسی کو پکڑا, چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا, یہاں تک کہ مدینے سے باہر چلا گیا. اس کے ذہن میں شیطان نے وسوسہ ڈالا. اب پتہ چلا جو بھی کسی کو علی سے دور کرتا ہے شیطان ہوتا ہے. شیطان نے وسوسہ ڈالا, کہا تو پاگل تو نہیں, رسی پکڑ کے چلتا جا رہا ہے, تجھے محسوس ہو رہا ہے کوئی اونٹ آتے ہوں. اس نے جب پلٹ کر دیکھا تو واقعاً وہی اونٹ اس کے پیچھے تھی. وہیں پہ ایک اور شخص نے سند نکال کے دے دی
کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا میں تجھے 60 کھجوریں انعام میں دوں گا اگر تو ایک بندے کو بھی مسلم کر لے، ایک بندے کو بھی اگر مسلم کر لے، کیونکہ ایک کو علی عطا کر چکے تھے۔ اس نے سند دی، علی نے 3 مٹھی کھجور اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اس نے جب ان کو گنا تو وہ حقیقتاً 60 تھی، برابر تقسیم تھی۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا اے بندہ خدا پریشان نہ ہو، میں نے نبی کی زبان سے سنا ہے میرے اور علی کے ہاتھ یکجا تقسیم کرتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں جن سے مانگا جائے۔ یہ ایک دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ امام بارگاہ قصر زینب صلوات اللہ علیہ، کیونکہ مقصرین نے آگے بڑا غرق کیا ہوا ہے، اللہ لعنت کرے ان پہ۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 3 لوگ ہیں جو میرے ساتھ متمسک ہیں لیکن ایک کامیاب ہے۔ میں یہ دعا بعد میں کرواتا ہوں، لیکن مولا فرماتے ہیں 3 لوگ ہیں جو میرے ساتھ متمسک ہیں لیکن ایک کامیاب ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایک ہے شیعہ، ایک ہے غالی، ایک ہے مقصر۔ مولا فرماتے ہیں غالی وہ ہے جو ہم سے آگے چلا جائے، مقصر وہ ہے جو ہم سے پیچھے رہ جائے، شیعہ وہ ہے جو ہمارے ساتھ چلے۔ ٹھیک ہے جی۔ مقصرین نے ایک امام بارگاہ پہ قبضہ کیا ہے، ٹبا بٹنی، تحصیل علی پور، بٹناری جی، علی پور ضلع مظفر گڑھ، وہاں پہ مقصرین نے امام بارگاہ پہ قبضہ کیا ہے۔ دعا ہے کہ بار الہ ان کو نست و نبود کرے اور حق کا بول بالا ہو۔ بے شک وہی ذات ہے عطا کرنے والی، اور ہم پاک سیدہ کو توسل کر کے فرماتے ہیں کہ اے پاک بی بی، آپ کی بیٹی کے نام سے امام بارگاہ کا نام منسوب ہے، کرم کیجئے، مقصرین کو نست و نابود کیجئے اور حق کا بول بالا فرمائیے۔ اور وہاں پہ جو بانی ہے منیر حسین، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے، ان کی زندگی کو طویل فرمائے، اور خدا ان کو اتنی ہمت دے کہ مقصرین کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ جو مانگنا ہے، اب مانگنے کا طریقہ یہاں سے سمجھ آیا۔ اچھا، اب جب ہم مانگتے ہیں نا اسد بھائی، ایک بڑی لطف والی بات ہے، جب ہم مانگتے ہیں ہم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ مولا آپ ہمیں عطا کرتے ہیں، کیا آپ کو ہم سے کچھ چاہیے؟ کیا آپ کو ہم سے کچھ چاہیے؟ ہم فقط جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، آج کیونکہ مجلس ایسی ہے اس میں واہ واہ نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ہاتھ اٹھاتے ہیں باری الہ میرے پاس کھانا نہیں، میں بیمار ہوں، اے بار الہ کیا کروں، گاڑی نہیں ہے، سب کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اے بار الہ میرے پاس بیٹا نہیں ہے، اے بار الہ بیٹی نہیں ہے، اے بار الہ تو نے سب کو عطا کیا ہے، مجھے اتنا عطا کیوں نہیں کیا جتنا کسی کے پاس ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ کہا کہ اے بار الہ تجھے کچھ چاہیے؟ توجہ کیجیے گا، اے بار الہ کیا تجھے کچھ چاہیے؟ خدا کیا مانگے گا آپ سے؟ فقط سجدہ، کہ سجدہ کر دو؟ دیکھیں، آپ اس پہ تکبر نہیں کر سکتے کہ آپ کا سجدہ خدا خود مانگتا ہے۔ کیا اوقات ہے انسان کی، مٹی سے آیا ہے مٹی میں چلا جائے گا، اوقات کچھ نہیں، فقط باتیں ہیں۔ اب خدا مانگتا کیا ہے؟ صرف ایک سجدہ۔ سارے دیکھیں، انبیاء خدا کو سجدہ کرتے رہے، فرشتے مجبور ہیں سجدہ کرنے کے لیے، سجدہ نہ کریں مر جائیں گے، سب بھائی تباہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن خدا کو آپ کا سجدہ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ آپ خود مختار ہیں، ٹھیک ہے؟ خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ کی زندگی پہ، آپ جو مرضی کریں، اسی لیے ہمیں بھی تو چاہیے نا ہم سجدہ بجا لائیں، وہ خدا ہم سے خوش ہو، پھر حسد سب ختم ہو جائے گا، وہ خدا اتنا نوازے گا کہ آپ کسی کو عطا کریں گے۔ وہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں آ تو صحیح، اور آپ سے کیا مانگتا ہے خدا؟
خدا آپ سے مولا حسین کا ماتم طلب کرتا ہے۔ کیوں ماتم طلب کرتا ہے؟ کیونکہ حسین نے اس کی رضائیں ہری دی ہیں۔ کیوں خدا طلب کرتا ہے؟ کیونکہ حسین نے اپنی اولاد قربان کی ہے۔ یہاں پہ میں کہتا ہوں نا کسی سے اٹھے اور اٹھ کے اپنا بیٹا قربان کر دے، کرے گا کوئی؟ ایران کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عالم دین کو مولا امام زمانہ خواب میں ملے۔ وہ عالم دین اسد بھائی روز ممبر پہ بیٹھ کے ایک بات کرتا تھا، مولا آپ آتے کیوں نہیں؟ اللہ جل اللہ جل اللہ جل روز صدائیں دیتا تھا، مولا آپ آتے کیوں نہیں؟ مولا آپ کیوں نہیں آئے؟ مولا دیکھیں عزاداروں کو ضرورت ہے، مولا آپ کیوں نہیں آتے؟ مولا اس کی خواب میں آئے۔ مولا نے فرمایا صبح ایک کام کرنا، مسجد جمکران چلے جانا، وہاں پر ایک دمبا لینا، دمبے کو لے کے چھت پر چلے جانا۔ مولا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وہاں پہ شیعوں کو اکٹھا کرنا، اکٹھا کر کے کہنا مولا مہدی جمکران کی چھت پہ آ گئے ہیں۔ اب مولا کہتے ہیں ایک ایک عزادار آئے اور بیعت کر کے چلا جائے۔ اس شیخ نے ایسے ہی کیا۔ صلوات پڑھیں آپ آل محمد۔ اس شیخ صاحب نے ایسے ہی کیا، انہوں نے ایک دمبا بلایا۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ ایک بندے کو بلانا بیعت کے لیے، لیکن جب وہ اوپر آئے تو دمبے کو ذبح کر کے اس کا خون نیچے پھینکنا۔ جب اتنی بات کہی، صبح ہوئی، مسجد جمکران میں آئے، آ کے چھت پر گئے، ایک دمبا لے کر گئے، وہاں پر ایک آدمی کو بلایا۔ اس دمبے کو جب انہوں نے ذبح کیا ہے، اس کا خون زمین پر پھینکا۔ صاحب کتاب نے لکھا ہے وہ خون کا گرنا تھا، نیچے ایک بندہ نظر نہیں آیا۔ کیسے چاہیے مولا کو جانے سے؟ شاہ جی کیا ایسے بندے چاہیے مولا کو؟ مولا کو کم از کم کردار کمبر چاہیے۔ وہ چاہیے جو اپنے دانت توڑتے گریز نہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا خون، اس پہ بھی objection لگایا جاتا ہے، زنجیر زنی کرتے، کما زنی کرتے، اور ایک اور بڑا مسئلہ آ گیا اب میدان میں، یہ چرس پی کے ماتم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ چرس پی کے، لاکھ لگائے کو فتوے، ماتمی کی ایک عظمت ہے، ماتمی کا ایک مقام ہے۔ کیوں؟ وہ ہاتھ اٹھتا ہی نہیں جس کو دعائے سیدہ نہ ہو۔ ماتمی کا ایک مقام ہے، لیکن پھر بھی میں درخواست کروں گا ماتمی سے، جو ماتمی ہے، اس چرس نے، شراب نے سادات کا بڑا نقصان کیا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک جگہ پہ بم بلاسٹ ہوا، ایک بندہ نشے میں دھن تھا، لیکن پھر بھی اس نے علم عباس نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے جی، اس کا الگ مقام ہے۔ اب ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے، وہ چرس پی کے ماتم کرتا ہے، وہ شراب پی کے ماتم کرتا ہے، کیا پتہ حسین اس سے کتنے راضی ہوں۔ اسی لیے ہر بندہ اپنی عبادت کا جواب دے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جو خون کا پرسہ ہے، objection لگایا جاتا ہے، فتوے دیے جاتے ہیں جی حرام ہے۔ میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے دعویٰ کر کے کہتا ہوں، جو بندہ خون کے ماتم کو حرام کہتا ہے، حرام زادہ ہے۔ شاہ جی میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، صاحب کتاب نے لکھا ہے، بہار الانوار میں لکھا ہے، چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے، وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں جو سال میں ایک دفعہ خون کا پرسہ نہ کرے۔ کون عالم دین ہے جو مولا سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ یہ جو فتویٰ لگاتے ہیں ماتم حرام ہے، زنجیر زنی حرام ہے، زنجیر زنی کرتے ہیں، اس سے اچھا ہے خون ڈونیٹ کر دے۔ تو میری بھی جناب سے ایک عرض ہے، یہاں پر جان بچا رہے ہیں، عید اضحیٰ پہ جب آپ دمبا قربان کرتے ہیں، دمبا رہنے دیجئے، دمبا رہنے دیجئے، دمبا چھوڑ دیجئے، نہ کریں قربان، وہ پیسے کسی غریب کو دے دیں، وہ اپنی بیٹی کی شادی کر لے۔ جواب یہ آئے گا، نہیں یہ حقوق اللہ ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس کو ترک کر دیں گے، ہم گناہ گار ہیں، کافر ہیں۔ تو پھر شرم نہیں آتی؟ جو حسین حقوق اللہ کو بچاتا ہو، تو اس کا حقوق قصر کر کے نماز پڑھتا ہو، خدا تیری نماز پہ بھی لعنت کرے گا، تجھ پر بھی لعنت۔ بہت بڑا دعویٰ شاہ جی،
سد بھائی بہت بڑا تھا. زنجیر کا ماتم مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جناب سیدہ نے اپنے سر میں پتھروں کا ماتم کیا ہے. عزادارو بہت بڑے مصائب ہیں آل محمد کے. رسول اللہ کی رحلت کے بعد کچھ دن گزرے تھے کہ مسلمان آگ لے کے سیدہ کے دروازے پہ آ گئے تھے. کیا یہ ہے حرمت رسول؟ کیا یہ ہے اجر رسالت؟ جب جناب سیدہ کے دروازے پہ آئے ہیں نا، صاحب کتاب نے لکھا ہے مولا علی گھر میں قرآن جمع کر رہے تھے کہ ایک ندا آئی، اے فاطمہ علی کو بھیجو. جناب فاطمہ، صاحب کتاب دکھتا ہے جناب فاطمہ نے اپنی کمر کو دروازے کے ساتھ لگایا. اس ظالم نے پھر آواز دی. اس نے آواز دی. الفاروق میں لکھا ہے، مولانا شبلی نعمانی اس کے مصنف ہیں، لکھتے ہیں کہ اس ملعون نے آواز دی، اے فاطمہ علی کو بھیجو ورنہ میں دروازے پہ آگ لگا دوں. ہے عزادارو وہ دروازہ جس پہ محمد عربی آ کے سلام کرتے تھے، اس ظالم نے دروازے کو آگ لگائی ہے. عزادارو بہت بڑا ظلم. لیکن اس کمینے نے جو حد پار کی ہے نا، اس نے دروازے کو ٹانگ ماری. عزادارو دروازے کا گرنا تھا کہ جناب سیدہ دروازے کے نیچے ہیں. یہ کمینے نے دروازے پہ پاؤں رکھا. ایک لوہے کی میخ تھی جو جناب سیدہ کی کمر میں لگی. جناب سیدہ آواز دے کر کہتی ہیں، فضا علیکہ، اے فضا میری مدد کو آ، میرا محسن شہید ہوگا. ہے عزادارو اس کمینے نے دروازے پہ جب پاؤں کو مارا ہے نا، جناب سیدہ رو کے کہتی ہیں، بابا تیرے جانے کے بعد مسلمان کیا اجر رسالت دے رہے ہیں. عزادارو جناب فضا نے دروازے کو ہٹایا، پاک سیدہ کو دروازے کے نیچے سے نکالا. عزادارو آپ سب اپنے گھر سے کام ختم کر کے آئے ہیں، جتنے گھر کے کام ہیں سب ختم کر کے آئے ہیں، کوئی بھی کام ہو. لیکن یہاں پر ایک بی بی ایسی ہے جو ہر کام چھوڑ کے آپ کی عزاداری کے لیے آئی. ایک چھوٹی سی بی بی ہے، وہ ایک بی بی سے سوال کر کے کہتی ہے، ماں یہ جو رو رہے ہیں یہ کون ہیں؟ آواز آتی ہے، بیٹا یہ تمہارے بابا حسین کے عزادار ہیں. کہا ماں ان کو کوئی مارتا تو نہیں؟ عزادارو جو باپ کے سینے پہ سوتی رہی رو کے کہتی ہے ان کو کوئی مارتا تو نہیں. اب ایک بی بی ہے جس نے پہلو پہ ہاتھ رکھا ہے، وہ رو رو کر کہہ رہی ہے، رو لو میرے حسین کو کربلا میں پیاسا مارا گیا. عزادارو پاک سیدہ جب دروازے کے نیچے سے نکلی ہے، ان کمینوں نے مولا علی کو رسیاں ڈالی. صاحب کتاب نے لکھا ہے جس طرح جنگلی بیل کو نکھیل ڈالی جاتی ہے، ان کمینوں نے مولا علی کے گلے میں رسی کو ڈالا ہے. پاک سیدہ نے رسی میں ہاتھ ڈالا کہ کمینے سیدہ کے منہ پہ تماچا مارا. سیدہ رو کے کہتی، بابا تیرے بعد تیری امت اس حد تک آ گئی میرے منہ پہ تازیانے مارتی ہے. عزادارو آخری جملہ ہے مصائب کا. پاک سیدہ نے مولا علی کے گلے میں ہاتھ ڈالا، گلے میں رسی تھی، کہا میرے سرتاج میں جانے نہیں دوں گی. یہ کمینہ مولا علی کو دربار میں لے کر آیا ہے کہ مولا علی نے جناب سلیمان سے کہا، سلیمان جلدی کر مسجد نبوی میں جا، مجھے یہاں دیواریں اٹھتی نظر آ رہی ہیں. عزادارو صاحب کتاب نے لکھا ہے مولا نے فرمایا، اے سلیمان جلدی کر مسجد نبوی چھوڑ اور جا محمد کے مزار پہ. جب مولا نے یہ جملے کہے، اے عزادارو جناب سلیمان فرماتے ہیں، مولا کیوں، کیا ایسا ہو گیا کہ آپ نے یہ جملے کہہ دیے؟ مولا فرماتے ہیں، اے سلیمان جلدی کر، مجھے مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی نظر آتی ہیں. کہا مولا اچھا مجھے بتائیے تو صحیح ہوا کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں، جا محمد کے مزار پر، یہ نہ ہو سیدہ بد دعا کر دے. جناب سلیمان بھاگتے ہوئے آیا ہے، کہتے آئے پاک بی بی، مولا فرماتے ہیں آپ کو میرے حق کا واسطہ ہے بد دعا نہ کیجیے گا. پاک سیدہ رو کے فرماتی ہیں، بابا علی کے حق کے لیے بد دعا کرنے آئی تھی. اے بابا یہ میرے بچوں کو قتل کریں گے. عزادارو جب کربلا میں مولا حسین علیہ السلام
گھوڑے سے گر گئے نا، پاک سیدہ نے مولا کا سر اپنی گود میں رکھا، پاک سیدہ مولا کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں حسین یہ لبوں پہ محمد چوما کرتے تھے، جن لبوں پہ ان کمینوں نے تازیانے مارے۔ عزادارو یہ خاندان ہی مصیبت کا، اتنی مصیبتیں کہ دربار میں آ گئیں بی بی۔ عزادارو ان کے مصائب ایسے ہیں کہ ان کا اکبر مارا گیا، ان کا قاسم مارا گیا، اونو محمد مارے گئے، اصحاب مارے گئے۔ جب پاک سیدہ کا مختصر کر رہا ہوں مصائب کیونکہ وقت قلیل ہے، جب پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا کا جنازہ اٹھنا تھا نا، سب پاک سیدہ سے ملے، پاک مولا حسن بادشاہ، پاک سیدہ زینب کبریہ، پاک بی بی ام کلثوم، سب مولا پاک اپنی ماں سے ملے، لیکن مولا حسین اپنی ماں سے نہیں ملے۔ عزادارو مولا کہتے تھے اے ماں، مریم نے عیسیٰ کو آواز دی تھی، میں تو فخر عیسیٰ ہوں۔ عزادارو مخرحین نے لکھا ہے کہ پاک سیدہ نے اپنے کفن کے بند توڑے اور اپنے ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے حسین آ اپنی ماں کے سینے پہ۔ عزادارو صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ جب یہ جملے پاک سیدہ نے کہے ہیں، اس وقت جبریل لاشا سیدہ پہ آیا ہے، آ کے کہتا ہے سیدہ تیرا حسین گھوڑے سے گرے گا، مسلمان اس کی بیٹی کو تماچے ماریں گے، اس کی بہنیں کربلا سے شام تک پیدل جائیں گی، اس کی بہنوں کے سر سے ردا چھینی جائے گی۔ بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔